ایک ایسا آئی لینڈ جہاں کبھی ہزاروں لوگ رہا کرتے تھے، مگر آج وہاں صرف خالی عمارتیں بچی ہیں۔ آخر یہاں ایسا کیا ہوا کہ ایک ہی دن میں سب کچھ ختم ہو گیا؟ سمندر کے بیچ ایک ایسا آئی لینڈ جہاں ایک وقت میں ہزاروں لوگ بستے تھے، بچے کھیلتے تھے، مزدور اپنی کانوں میں کام کرتے تھے۔ رات کے وقت روشنیوں سے جگمگاتا یہ آئی لینڈ جاپان کی ترقی کی نشانی تھا، مگر پھر اچانک ایک دن ایسا آیا کہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ عمارتیں سنسان ہو گئیں، سڑکیں ویران ہو گئیں، اور جو آئی لینڈ کبھی زندگی سے بھرا ہوا تھا وہاں صرف خالی عمارتیں رہ گئیں۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ یہ آئی لینڈ سارے کا سارا ایک ہی دن میں ویران ہو گیا؟ لبرا انفو کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ تو نئے آنے والے تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لے اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کر لے تاکہ میری آنے والی ہر نئی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ دوستو، اس آئی لینڈ کا نام ہاشیما آئی لینڈ ہے، جو کہ جاپان کے شہر ناگاساکی کے بیچ کے قریب ایسٹ چائنا سی میں واقع ہے۔ اسے گنکا جیما یعنی بیٹل شپ آئی لینڈ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کی شکل ایک جنگی جہاز سے ملتی ہے۔ ہاشیما آئی لینڈ قدرتی طور پر ہزاروں سال پرانا ہے، مگر یہ دنیا کے سامنے تب آیا جب 1890 میں جاپانی کمپنی مٹسوبشی نے اسے خریدا اور اسے خرید کر اس کا نقشہ ہی بدل دیا۔ مٹسوبشی نے اسے کیوں خریدا، اس کے بارے میں آگے چل کر بات کریں گے، کیونکہ یہاں سب سے پہلے آپ کے مائنڈ میں یقیناً یہی سوال آ رہا ہوگا کہ اس آئی لینڈ کو پانی میں آخر کیسے تعمیر کیا گیا، اور وہ بھی اتنے سال پہلے جب کہ ٹیکنالوجی اتنی عام نہیں تھی۔ تو دوستو، ہاشیما آئی لینڈ اصل میں ایک چھوٹا سا قدرتی آئی لینڈ تھا جو سمندر میں موجود ایک چٹان کی طرح تھا، اور جاپانی انجینئرز نے اسی چٹان کو بنیاد بنا کر اس پر کنسٹرکشن کا کام شروع کیا۔ 1907 سے لے کر 1931 تک مٹی، کنکریٹ اور پتھروں کو پانی میں ڈال کر آئی لینڈ کا ایریا بڑھایا گیا اور سمندر میں مضبوط دیواریں بنائی گئی تاکہ سمندر کا پانی لہروں کے ذریعے اندر داخل نہ ہو سکے۔ 1916 میں یہاں جاپان کی پہلی کنکریٹ کی بلڈنگ تعمیر کی گئی، جو کہ بھاری طوفانوں اور زلزلوں کو بھی برداشت کر سکتی تھی۔ کیونکہ اس وقت جدید کرینیں تو نہیں تھی، اس لیے مزدوروں نے ہاتھوں، لکڑی کے تختوں اور اس وقت کی سادہ مشینری سے عمارتیں بنائی، جن میں کنکریٹ اور لوہے کے ڈھانچے استعمال کیے گئے تاکہ عمارتیں مضبوط رہیں۔ ریت، سیمنٹ اور لوہا آئی لینڈ تک لانے کے لیے بڑے بحری جہازوں اور کشتیوں کا استعمال کیا گیا۔ مزدوروں نے چھوٹی ریلوے لائنز کا استعمال کیا تاکہ سامان کو آئی لینڈ کے اندر آرام سے لے جایا جا سکے۔ یہ آئی لینڈ سارے کا سارا سمندر میں تھا، اس لیے یہاں اکثر طوفان آتے تھے، مگر انجینئرز نے اس کے گرد 10 میٹر اونچی دیواریں بنائی تاکہ آئی لینڈ مکمل طور پر محفوظ رہے، اور بلند ترین عمارتیں اس لیے بنائی گئی تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ایک کم جگہ پر رہ سکیں اور جگہ کی کمی کا مسئلہ نہ ہو۔ 1959 تک اس آئی لینڈ کی آبادی 5259 افراد پر مشتمل تھی، جبکہ اس کا ایریا 6.3 ہیکٹر تھا، جو کہ تقریباً 16 فٹ بال میدانوں کے برابر بنتا ہے۔ یہ آئی لینڈ دنیا کا سب سے پاپولیٹڈ آئی لینڈ بن گیا تھا، جہاں لوگ ایک دوسرے کے بہت قریب رہتے تھے اور عمارتوں میں تقریباً خالی جگہ نہ ہونے کے برابر تھی۔ اب اسی ادھوری بات کو پورا کرتے ہیں جو کہ پیچھے چھوڑ کر آئے تھے کہ آخر مٹسوبشی کمپنی نے یہ آئی لینڈ کیوں خریدا۔ تو دوستو، انہوں نے یہ آئی لینڈ اس لیے خریدا کیونکہ وہ یہاں کوئلے کی کان کھولنا چاہتے تھے، اور پھر واقعی انہوں نے ایسا کیا۔ یہ کان کھولنے کی دیر تھی کہ یہ آئی لینڈ دن بہ دن ترقی کرتا گیا اور 20 سینچری کے مڈ میں یہاں ہزاروں مزدور بسنے لگے، اور پھر آہستہ آہستہ یہ آئی لینڈ ایک چھوٹے سے شہر میں بدل گیا تھا جہاں اسکول، مارکیٹ، ہاسپٹل یعنی کہ ہر قسم کی فیسیلیٹیز موجود تھیں۔ یہاں کے لوگ ایک الگ ہی دنیا میں رہتے تھے، مگر جس چیز نے اس آئی لینڈ کو بنایا وہی اس کی تباہی کی وجہ بنی۔ جی ہاں، کیونکہ 1974 میں جاپان میں کوئلے کی ڈیمانڈ کم ہو گئی تھی اور آئل کو انرجی سورس کے طور پر زیادہ پریفر کیا جانے لگا۔ 1950 اور 1960 کے درمیان جاپان نے کوئلے کی جگہ آئل کو اپنانا شروع کر دیا۔ بس یہیں سے اس آئی لینڈ کی تباہی کا وقت شروع ہو گیا، جس کی وجہ سے لوگ نوکریاں چھوڑ کر جانے لگے اور عمارتیں ویران ہونے لگی۔ 1974 میں مٹسوبشی نے کان بند کر دی اور جو ہزاروں لوگ یہاں رہتے تھے وہ ایک ہی دن میں آئی لینڈ چھوڑ کر چلے گئے۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے ایک لمحے میں سب کچھ ختم کر دیا ہو۔ گھروں میں چیزیں پڑی رہ گئی اور سکولوں میں بسیں پڑے رہ گئے، کھڑکیاں اور دروازے کھلے کے کھلے رہ گئے، مگر انسان غائب ہو گئے۔ اور آج یہ آئی لینڈ ایسا لگتا ہے جیسے وقت رک گیا ہو۔
खाली इमारतें, टूटी फूटी खिड़कियां और समंदर की लहरें भी तन्हापन महसूस करती हैं। वो आइलैंड जो कभी लोगों से भरा हुआ था, आज वहाँ मौत सा सुनाटा है, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ आज भी पुरानी रूहें भटकती हैं। क्योंकि वर्ल्ड वार 2 के दौरान जापान ने चीनी और कोरियन जंगी कैदियों को जबरदस्ती यहाँ लाया और कोयले की कानों में जबरदस्ती काम करवाया करते थे, जिनमें सैकड़ों मजदूर हलाक हो गए। 1974 के बाद 2009 में जापान ने टूरिस्ट्स को यहाँ जाने की इजाजत दी, और वो भी सिर्फ कुछ इलाकों में, क्योंकि इमारतें इतनी पुरानी हो चुकी हैं कि किसी भी वक्त गिर सकती हैं। इसलिए ज्यादातर हिस्सों में जाने से सख्ती से मना किया गया है। हशीमा आइलैंड हमें भी एक सबक देता है कि कामयाबी के पीछे अंधों की तरह भागने से हम सब कुछ खो भी सकते हैं। आज यहाँ सिर्फ खाली इमारतें, टूटे दरवाजे और वीरान गलियां बाकी हैं। शायद ये आइलैंड हमें बता रहा है कि तरक्की की दौड़ में कहीं हम भी अपनी दुनिया को एक ऐसा ही खंडर ना बना दे। तो जी हाँ दोस्तों, ये तो थी आज की वीडियो। मेरी वीडियो को अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।